اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین جزا اللہ تعالی عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر یعنی دریا کو پھاڑ دیا، بس ہم نے تمہیں نجات دی اور قوم فرعون کو غرق کر دیا، اور اس وقت تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، اس آیت کے پس منظر میں ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے جسے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعہ کو مشہور و معروف تواریخ جیسا کہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن خلدون وغیرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تاہم یہاں پر مذکورہ آیت کو سمجھنے کے لیے میں وہ پس منظر آپ کی خدمت میں نہایت اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں اس کی بیوی آسیہ کی آغوش میں پلے بڑھے۔ جوان ہوئے تو ایک قبطی نوجوان سے سامنا ہوا۔ قبطی کسی اسرائیلی کو بڑے بری طرح زد و کوب کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اپنی ہٹ پر قائم رہا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ رسید کر دیا جس سے وہ مر گیا۔ حالانکہ آپ کی نیت اس کو مارنے کی نہیں تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر پورے مصر میں پھیل گئی۔ فرعون کو بھی پتہ چل گیا، لیکن قاتل کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ دوسرے دن وہی اسرائیلی پھر کسی قبطی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اسرائیلی کو کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم ہی خطا کار ہو۔ یہ کہہ کر وہ جب آگے بڑھے تو اسرائیلی سمجھا کہ شاید یہ مجھے مارنے لگے ہیں۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا کہ کل تم نے ایک قبطی کو مار دیا، کیا آج مجھے بھی مار دو گے؟ اس طرح قبطی کو اصل قاتل کا علم ہو گیا۔ اس نے فرعون کو خبر کر دی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خیر خواہ کے کہنے پر مصر سے نکل کھڑے ہوئے، اور کئی روز کی مسافت کے بعد آپ شہر مدین میں داخل ہوئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ علیہ السلام سے ان کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ سے ملنے کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ ناظرین، مصر واپسی پر کوہ طور کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے درختوں کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھے شاید آگ جل رہی ہے، چنانچہ وہ اس طرف گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا اور نبوت سے سرفراز کیا، ساتھ ہی 2 معجزات ان کو عطا کر دیے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر پھینکنے کو کہا۔ جب آپ علیہ السلام نے عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، جو دیکھ کر آپ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈر دور کیا اور اسے پکڑنے کو کہا۔ جب آپ علیہ السلام نے اژدہے کو پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دایاں ہاتھ بغل میں دبانے کو کہا۔
جب آپ نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ جب بغل سے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ یہی 2 معجزات لے کر فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے دعوت ایمان دو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی کو بھی یہ معرکہ سر کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کیا اور دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ فرعون اور اہل مصر کو دعوت ایمان دی اور اپنے معجزات دکھائے۔ فرعون نے مصر کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقابلہ میں غالب رہے۔ نتیجہ کے طور پر تمام جادوگر اور اہل مصر میں سے اکثر لوگ ایمان لے آئے۔ ناظرین، حضرت عمرو بن میمون اودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقابلہ کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ جب مرغ بولے تب سب نکلو اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر ڈالو۔ لیکن اس رات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صبح تک کوئی مرغ نہیں بولا۔ پھر مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ اس کی کلیجی سے میں فارغ ہوں، اس سے پہلے جب 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر جرار میرے پاس حاضر ہو جانا چاہیے۔ فرعون اتنی بڑی جمعیت لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے بڑے کر و فر سے نکلا اور دریائے نیل کے کنارے انہیں پا لیا۔ اب بنی اسرائیل پریشان ہو گئے۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تھے اور آگے حد نگاہ تک پانی تھا۔ اس وقت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، اب کیا کیا جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حکم الہی ہمارا رہنما ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن جب گھوڑا گہرے پانی میں غوطے کھانے لگا تو واپس کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا، اے موسیٰ، رب کی مدد کہاں ہے؟ اسی وقت وحی آئی کہ اے موسیٰ، اپنا عصا پانی پر مارو۔ جب عصا پانی پر مارا گیا تو پانی دوسرے کنارے تک 2 لخت ہو گیا اور پانی کی اونچی اونچی دیواروں کے درمیان ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے اس راستے سے گزر گئے۔ انہیں پار جاتا دیکھ کر فرعون اور اس کی فوج نے اپنے گھوڑے اسی راستہ پر ڈال دیے۔ جب فرعونیوں کا سارا لشکر دریا میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی دوبارہ آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا سارا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ تب تک بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے تمام واقعات دیکھا، جس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ ناظرین، جسٹس ریٹائرڈ پیر کرم شاہ صاحب اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں، وہ کیا چیز تھی جس نے دریا کے پانی سے روانی چھین لی اور اس کی محو رقص و خرام لہروں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی، اور جب کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کنارے پر پہنچ گئے تو پھر سمندر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا۔ جب ہماری عقل ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتی تو ہم یا تو سرے سے ایسے واقعات کا انکار کر دیتے ہیں، اور اگر انکار نہیں کرتے تو ایسی بھونڈی تعویلیں پیش کرتے ہیں جس سے واقعہ کا سارا حسن بھی خاک میں مل جاتا ہے اور دل بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے علم کی انتہا کو علم و حکمت کی آخری حد سمجھ لیتا ہے اور اپنی تجربہ گاہ میں علت و معلول، سبب اور مسبب کی زنجیر تیار کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سبب و علت کے کسی دوسرے سلسلہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔
حالانکہ انسان کا علم محدود ہے اور اس کے تجربے بھی نامکمل ہیں۔ نیوٹن نے بہت کھلے الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوبصورت سنگ ریزہ یا گونگا مل جائے، لیکن ابھی حقیقت بحر زخار کی طرح میرے سامنے ہے جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ جب علم انسانی کی نارسائیوں کا یہ عالم ہو تو ایسے واقعات جن کی توجیہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ اور اس کے رسولوں نے اس کو بیان فرمایا ہے، تو ہمارے لیے سلامتی اور حقیقت شناسی کا راستہ یہ ہے کہ ہم ان کو بلا چونو چرا تسلیم کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس واقعہ کی ایک سائنسی توجیہ بھی ہے۔ اس بارے میں اٹامک سائنٹسٹ سلطان بشیر محمود صاحب اپنی تفسیر کتاب زندگی میں لکھتے ہیں، سمندر کے پھٹنے کا یہ واقعہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ایک معجزہ تھا جس کے لیے وجوہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ دراصل معجزہ زمان و مکان میں ایک غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے جس کا تعلق طبیعت کے بجائے مابعد الطبیعت کے قوانین سے ہے، اور یہاں عام سائنسی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن ذہن کے اطمینان کے لیے سائنسی پہلوؤں سے سوچا جائے تو جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ سطح سمندر کا اٹھ کر دو حصوں میں بٹ جانا اور ایک عارضی پل کا بن جانا کسی بہت بڑے زلزلے کے نتیجہ کے طور پر عین ممکن ہے۔ تاریخی جائزے اسی طرف جا رہے ہیں کہ اس زمانہ میں اس سمندری علاقے میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا جس کے نتیجے میں زمین اٹھ گئی تھی۔ مرکز زلزلہ پر زمین کا اٹھ جانا کئی دفعہ ملاحظہ کیا جا چکا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں 2 دفعہ تو چین میں ہی دیکھا گیا ہے کہ زلزلہ کی وجہ سے کسی طرح دریا کا پاٹ اٹھ گیا اور پانی نے ارد گرد سیلاب سے تباہ کاری مچا دی۔ لہٰذا سمندر کا زلزلہ کی بنا پر اٹھ جانا اور پھر بیٹھ جانا عین ممکن ہے۔ ناظرین، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عاشورہ کا دن تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ انہوں نے مسند احمد کی ایک حدیث کے حوالے سے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اس لیے کہ اس مبارک دن بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات حاصل کی تھی، جس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے بہت زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کا میں ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ناظرین، یہ روایت بخاری، مسلم، ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہے۔ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔